الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری چھٹی تراویح اللہ تعالیٰ نے کرا دی ہے، اور آج سورہ انعام پوری پڑھی گئی ہے شروع سے آخر تک۔ یہ بھی قرآن کی جو شروع کی صورتیں ہیں، شروع کے 10 باروں تک یہ پھر لمبی ہیں، پھر آہستہ آہستہ صورتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، پھر درمیانی ہوتی ہیں، درمیانی 10 میں، پھر آخری کے جو 20 سے 25 ہیں اس میں ذرا اور چھوٹی ہوتی ہیں، پھر 25 سے 30 تک مسلسل چھوٹی ہوتی چلا۔ یہ ترتیب ہے سورہ انعام۔ اس میں اس کی فضیلت یہ ہے، انعام کا مطلب ہے جانور، یعنی اونٹ، گائیں اور بکرے، دمبے، یہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، پالتو جانور۔ سورت کا نام سورہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کافروں کے ایک عقیدے کا رد آیا ہے کہ جس میں وہ جانوروں کو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، تو یہاں اللہ نے زیادہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سورت کا نام اس چیز پہ رکھا جائے جو بہت زیادہ آئی ہو، بعض دفعہ وہ بات ایک آیت میں آئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ اہم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے یہاں نام اس کے مطابق رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب یہ سورت آئی تو میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے سورت کو لے کے آئے، یعنی جیسے پروٹوکول دیتے ہیں نا کہ لے کے تو جبریل آئے، 70,000 فرشتے پروٹوکول دینے کے لیے، کسی کی عزت کرنے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں، آئے۔ سورت کی اتنی بڑی عظمت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے سورت کی امپورٹنس، اور امپورٹنس صرف تلاوت میں نہیں، تلاوت میں اس سے زیادہ معنی میں، کہ توحید اور عقیدہ بنانے کے لیے یہ سورت بہت سٹرونگ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ سٹرونگ کرنے کے لیے۔ اچھا، سورت مکی ہے۔ اب آپ لوگ فرق سمجھ گئے کہ مکی صورتوں میں زیادہ کیا بیان ہوتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، عقائد بنائے، اخلاق، بنیاد بنائی تھی، اور مدنی صورتوں میں مسائل، احکام، یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ نے توحید پر 17 عقلی دلائل بیان کیے۔ اب آپ دیکھیں کسی صورت میں اتنے زیادہ نہیں، 17 لاجیکل، ریشنل، جس میں شرک کا رد، اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ کے وجود پر کمال کی دلائل دی ہیں، آسمان، زمین، چرند پرند، سارا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کائناتی دلائل، کہ یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ اللہ کے وجود پر استدلال ہے۔ دھواں نکل رہا ہو تو کیا سمجھ آتا ہے؟ آگ ہے۔ اب کوئی کہے میں نے تو آگ دیکھی نہیں اس لیے آگ نہیں ہے، دھواں ہے نا، تو اس کو بولیں گے بھائی عقل مند آدمی، دھواں ہے تو واضح بات ہے آگ ہے۔ تو جب کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو اللہ بتاتے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے، کہ میں نے جس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دلائل عقلیہ بیان کرنے کا 5-6 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد جو منکر اللہ کے ایتھیسٹ، ان کو سمجھانا کہ اللہ کے بندوں یہ کیسے بن گئی دنیا، قلم خود نہیں بنتا، کیل خود نہیں بنتا، دنیا کیسے بن گئی۔ دوسرا جو شرک کرتے ہیں ان کو کہنا کہ اللہ اتنا قادر مطلق ہے، اللہ کو شریکوں کی ضرورت کیا ہے، مجھے ضرورت ہے سپورٹرز کی، اکاؤنٹنٹس کی، مینیجرز کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے شریک کی کہ اللہ کسی کے آگے مجبور ہو۔ اور تیسرا مومنین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم جو اللہ سے بھاگے جا رہے ہو، اللہ کی عظمت نہیں کی، اللہ کی عظمت اپنی نظر یہ بناؤ کہ ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے جنگلوں میں جانا، سمندر پہ جانا، ہمارے بزرگ جایا کرتے تھے اس نیت سے کہ اللہ کی عجیب قدرتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ اور آج دنیا بھی کہتی ہے، آج چونکہ اب انزائٹی اور ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے، تو جو میں چونکہ اس موضوع کو پڑھتا رہتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، تو جو اس کے ڈاکٹرز ہیں یا فزیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ کنیکٹ یور سیلف ود نیچر، نیچر میں جایا کرو، بہت زیادہ مٹیریلسٹک گاڑیوں میں، گھروں میں نہیں رہو، کبھی کبھی نیچر میں جایا کرو۔ نیچر میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نیچر اللہ نے جس حالت میں بنائی اسی حالت میں ہے، اس سے انسان کا ایک، وہ کہتے ہیں اسپریچل، وہ جو نہیں مانتے اللہ کو کہتے ہیں اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، انسان کے دل میں سکون آتا ہے کیونکہ اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ توحید پر 17 دلائل اس صورت میں آئیں گے، جتنے ہم کر سکیں کر لیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا عجیب واقعہ ہے۔ اب آپ دیکھو قرآن کی ہر دوسری صورت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ عقائد آتے ہیں، نظریات آتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے، دعوت کیسے کرنی ہے۔ پروڈکٹ تو پتہ لگ گئی، لیکن اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ تو دعوت کا انداز انبیاء سے، اولیاء سے، نیک لوگوں سے، یہاں تک کہ پرندوں سے دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ ہمارے ایک بڑی تعداد امت کی سمجھتی ہے دعوت کوئی ضروری نہیں، جو کر لیا تو کر لیا، نہیں کہ کوئی بات نہیں، یا دعوت تو تبلیغ والوں کا کام ہے۔ وہ اللہ کے بندوں سب کا کام ہے، بار بار پورا قرآن حدیث بھرا پڑا۔ اور بعض لوگ دعوت میں لگ تو جاتے ہیں لیکن دعوت کا سلیقہ نہیں سیکھتے۔ دعوت کا سلیقہ اگر نہ سیکھا جائے تو دعوت بعض دفعہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دلیل عقلی نمبر 1، 17 دلائل عقلیہ بیان کرتے ہیں۔ فرسٹ، ریشنل اینڈ لاجیکل آرگیومنٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی۔ پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات، وہ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دنیا میں کوئی عظیم نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب گرے ہوئے ہیں، سب بے عزت ہیں، سب بے وقار ہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ کسی کی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کو اس نے پیدا کیا۔ پھر جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس خالق مالک جو اتنا عظیم ہے۔ ایک دلیل تو اچھا، یہاں روشنی اور اندھیرے کا تذکرہ خاص طور پر ہے، یہ اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے۔ روشنی اور اندھیرے کی مثال قرآن مجید میں بار بار ہدایت اور گمراہی کی آتی ہے۔ ہدایت میں آنا گویا کہ روشنی ہے، اور گمراہی میں آنا گویا کہ اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو روشنی کہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے نقطے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ اندھیرا مچا ہوا ہے، آپ اندھیرے کو کیسے دور کرو گے؟ ڈنڈا لے کے ماریں گے اندھیرے کو، بولیں گے اوے اندھیرے بھاگ جا، اندھیرا بھاگ جا، گالیاں دیں گے اس کو؟ نہیں جائے گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اندھیرے کو کچھ نہیں کہنا، نہ آپ نے کسی سے لڑائی کرنی ہے، آپ نے ایک چراغ لا کے جلا دینا ہے، بس پیار سے، محبت سے، اندھیرا خود چلا جائے گا۔ تو جال حق و زہق الباطل، اللہ خود فرما رہے حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ باطل الگ ڈنڈا نہیں مارو اس کو، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ اگر باطل آج غالب ہے، باطل آج غالب ہے، اس کا مطلب حق والے کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب جو سب سے باکمال اردو کی تفسیر ہے 8 جلدوں کی معرف القرآن، جن کو ذوق ہے پڑھا کریں، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ اللہ کہتے ہیں حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل برباد ہونے والا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ باطل والے، غلط نظریات والے عزت میں ہیں، اور صحیح اللہ کو ماننے والے کمزور ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ وجہ اس کی ہے کہ جو غلط نظریات والے ہیں انہوں نے اچھے لوگوں کی کچھ صفات لے لی ہیں، کچھ اچھی باتیں انہوں نے لے لی ہیں، اور جو ایمان والے مارے جا رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، ذلیل ہیں، دنیا میں بے وقت ہیں، اس کی وجہ یہ انہوں نے خراب صفات، اندھیرے کی کچھ صفات لے لی ہیں۔ تو اچھے لوگ اندھیرے میں آ گئے، برے لوگوں نے کچھ روشنی لے لی، ادھار لے کر وہ ترقی کر گئے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ دوسری دلیل، هو الذی خلقکم من طین، اپنے آپ کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، اور تمہاری مدتیں مقرر کر دیں، اور اللہ کے ہاں ایک مدت مقرر ہے، پھر بھی شک کرتے ہو اللہ کی توحید میں؟ ہر انسان کا وقت مقرر ہے۔ تو مٹی سے پیدا کرنے کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ جو کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں یہ ہوں، میں خان ہوں، میں یہ ہوں، میں لارڈ ہوں، میں بلینر ہوں، میں ملینر ہوں، میں بھائی یہ گاڑی ہوں، اللہ کہتے ہیں مٹی ہو، مٹی ہو جاؤ گے، اپنی حقیقت کو یاد رکھا کرو۔ وما من، دوسری دلیل عقلی، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، آیت 38۔ زمین میں جو چلنے پھرنے والے حیوان ہیں، جو اڑنے والے پرندے ہیں اپنے پروں سے، وہ بھی تمہاری طرح کی ایک مثالیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی۔ یعنی یہ پرندے کس نے بنائے ہیں؟ پرندوں کی اتنی اسپیسیز، یعنی آپ کبھی دیکھیں نا کوئی ڈاکومنٹریز میں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو اچھی چیز دکھانے میں، یہ دکھاتا ہوں کہ عجیب اللہ کی مخلوق، اور انسان ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کوئی پرندے انسان سے زیادہ سوراخ کر لیتے ہیں، کوئی پرندے اڑنا شروع کرتے ہیں تو دنوں دن اڑتے رہتے ہیں، کوئی پرندے ایسے ہیں کبھی اپنا پر مارتے ہی نہیں ہیں، بس سیدھا اڑ رہا ہے تو اڑ رہا ہے تو اڑ رہا ہے دن۔ کوئی پرندے اتنا تیز کہ 1 سیکنڈ میں 100 مرتبہ پر مار لے گا، اور ان کی فارمیشن وہ جہازوں نے ان سے سیکھا کہ اڑا کیسے جاتا ہے، فارمیشن کیسے، کبھی ایک کو آگے کرتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے نا وہ
ہوا کا پریشر لیتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہو جاتا ہے، دوسرا آگے ہوتی ہے، یہ پیچھے فارمیشنز اتنی، کہاں سردیوں سے گرمیوں میں آنا، گرمیوں سے سردیوں میں جانا، ان کو کس نے یہ نیویگیشن سکھائی کہ اپنے سرد ملک سے گرم ملک میں کیسے آنا ہے، وہاں سے ان میں کیسے جانا ہے. عجیب اللہ کی قدرتیں ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ امم امثالکم، ان کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے. دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، جو مخلوق کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہاں ہاں کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو تدبر کرتے ہیں، غور یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کس نے بنایا. تو اللہ نے قرآن میں بار بار دعوت کی ہے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، دلوں پہ کیا تالے پڑے، غور و فکر کیا جائے. دلیل عقلی نمبر 4، هو الذی جعل لکم النجوم، ستاروں کو دیکھو آیت 97. ستارے اللہ نے بنائے تاکہ تمہیں رہنمائی ملے. تو بس ہمیشہ سے تاریخ میں، آج تو کمپاس آ گئے، لوگ ستاروں کو دیکھ کر رہنمائیاں حاصل کیا کرتے تھے. اور ستاروں کے بہت بڑے فائدے ہیں. تو یہ جو کائنات ہے، یہ 2 بلین گیلیکسیز، 2 بلین سولر سسٹمز. ہمارا سولر سسٹم ایک ہے، 2 ارب سولر سسٹم ہے ہمارے سولر سسٹم کی طرح، اور ان میں 2 بلین گیلیکسیز ہیں. یہ انسانوں نے ڈسکور بھی نہیں کی ہیں. یہ ستارے آج بلینز اینڈ بلین ستارے جو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے بنائے. کیا اللہ تو نشانیاں کھول کھول کل بیان کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا ہی نہیں چاہتے، ان کو جتنا بھی دکھا دو، جتنا سمجھا دو، اس کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ ایک مولوی صاحب تھے کہ انہوں نے مشہور ہونا تھا. اب وہ بیچارے پڑھا صحیح تھا نہیں انہوں نے. تو نئے نئے شہر میں آئے تو کہا کہ میں مشہور ہوتا ہوں. تو آ کے ممبر پہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کتا حلال ہے، اور جو مجھے منوا لے کہ کتا حرام ہے تو میری بیوی کو طلاق. تو گھر گئے تو بیوی نے کہا وہ خدا کے بندے، تجھے بھی پتہ ہے کتا حرام ہے، اور چلو کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا مولوی آ گیا اس نے منوا لینا تجھے، اور مجھے بیچ میں کیوں لایا ہے کہ طلاق ہے، خام خواہ مجھے طلاق پڑواؤ گے. اس نے کہا کہ بھلی بات یہ ہے کہ میں مانوں گا تو منوائے گا نا، میں تو مانوں گا ہی نہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ سمجھایا جا رہا ہے، علماء سمجھائے جا رہے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کو ماننا ہی نہ مانے. تو ضد جو ہے نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. قرآن نے جو رد کیا ہے بار بار ضد پہ. اور یہود کیوں مارے گئے؟ اللہ کے لاڈلے تھے، سب جانتے ہیں، ابھی تک جانتے ہیں. ان کے جو ربائز ہیں، ان کی کتابوں لکھا ہو، سب کچھ جانتے ہیں. اپنے اللہ کہتے ہیں وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اتنا واضح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا اللہ کے نبی کیسے ہوں گے. اتنا واضح نہیں مانتے. ضد، تعصب، بہت ضد نہیں کرنی چاہیے. اور ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ آدمی میں یہ فرق ہے. ان ایجوکیٹڈ آدمی ایک موقف لے لیتا ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے، پوزیشن لے لیتا ہے، کچھ نہ سمجھا لو. ایجوکیٹڈ آدمی اپنی بات پر ہر وقت غور کرنے کو تیار ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اپنی رائے تبدیل کرنے کو تیار ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نشانیاں واضح کی ہیں ان کے لیے جو. پھر دلیل عقلی نمبر 5، اللہ نے تمہیں اپنی جانوں سے پیدا کیا. دیکھو، انسان سے انسان کو پیدا کیا. اور یہ ایک اور قدرت ہے کہ ہر اسپیشیز سے اس طرح کا اسپیشیز پیدا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ گدھے سے گھوڑا پیدا ہو گیا ہو، گھوڑے سے گائے پیدا ہوئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ اللہ نے اتنے پریسائز جینز اور ڈی این اے ڈیزائن کیا ہے کہ اس سے اتنی زیادہ. اور وہ ڈی این اے اتنا باریک ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کے اکثر ٹریٹس بچے میں آتے ہیں. بچے کیا پورے پوتوں میں آتے ہیں. اس کا رنگ آتا ہے، اس کی عادتیں آتی ہیں، اس کا مزاج آتا ہے، اس کی سب کچھ آ جاتا ہے ڈی این اے کے ساتھ. میں اس دن ایک کورس لے رہا تھا اے آئی کا، انٹیلیجنس کا. وہ بتا رہے تھے کہ سائنٹسٹ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 80% ذہانت وہ ڈی این اے سے آتی ہے، 20% سیکھنے سے آتی ہے صرف. یہ سارا ڈی این اے ڈیزائن اللہ نے کر کے ڈالا ہوا ہے اندر پیچھے ہر ایک کے. اللہ کہتے ہیں فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، تمہیں میں نے پیدا کیا تو تمہارے ٹھکانے کی ایک جگہ ہے اور تمہارے سپرد کیے جانے کی جگہ ہے. یعنی ٹھکانے کی جگہ تمہاری دنیا ہے، اور جہاں تم سپرد کیے جاؤ گے وہ قبر ہے، تم نے وہیں جانا ہے. یا بعض علماء نے فرمایا کہ مستقر و مستودع، مستقر کا معنی ہے باپ سے جو نطفہ نکل رہا ہے، اور مستودع جہاں پر ٹھہرتا ہے وہ ماں کا رحم ہے. تو یہ بھی اللہ کی عجیب. اب ان قدرتوں پر جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ ساری زندگی ڈسکور کرتے رہیں گے، نئے نئی باتیں نکلیں گی، نئے نئے عجائب نکلیں گے حیران کن. لیکن ان حیران کن باتوں سے اگر اللہ پر استدلال ہو جائے تو کمال ہے، نہیں ہو تو وہ بیکار ہے. جتنے بھی آپ سائنٹیفک میریکلز کو دیکھ لو. دلیل عقلی نمبر 6، هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. 99،
وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جب بھی پھل کو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن ایک عجیب کتاب ہے۔ دنیا میں کتاب جو ہے نا ایک خاص سٹینڈرڈ کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جو لے مین کے لیے لکھی گئی ہے وہ ڈاکٹر اس سے یا بہت پڑھا لکھا آدمی اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو بہت ہائی لیول ایجوکیٹڈ آدمی کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کو نیا لے مین نہیں سمجھتا۔ قرآن ایسا ہے کہ جس نے الف با بھی نہیں پڑھی، اے بی سی بھی نہیں پڑھی، وہ بھی سمجھ جائے گا کچھ نہ کچھ اپنے لیول پر۔ اور جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یا پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، قرآن اس کو اس کے لیول پر سمجھائے گا، اس اکیڈمک لیول پر۔ دنیا میں اگر 1000 لیول ہیں لوگوں کے سمجھ کے، تو قرآن 1000 لیول پر ان سے بات کرے گا اسی الفاظ میں۔ یہ ہے میریکل قرآن کا، جو لٹرل میریکل ہے کہ قرآن ہر قسم کے مخاطب کو، ابھی میں آپ سے بات کروں نا اردو میں اگر انگلش والوں سے بات کروں گا، میں عربی والوں سے بات کروں گا، میرا انداز، میں کسی علاقے میں بات کروں بدل جائے گا۔ قرآن ایک ہی انداز سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دیہاتی بھی، ایک عام آدمی جو کبھی دیہات میں پیدا ہوا، کھیتی باڑی کرتا ہے، ایگریکلچر، وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا، مشکاں بھرور پاوے، تے رب دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ مالی پانی دے رہے، اس کو کیا پتا نیچے سے بیج کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں، کبھی بیچارہ بڑی محنت کرتا ہے نہیں نکلتا، کبھی تھوڑی سی محنت سے، کبھی بغیر کچھ کہے۔ یہ جو رین فارسٹ ہوتے ہیں نا، رین فارسٹ کے 1 کلومیٹر کے اندر 7000 قسم کے درخت لگتے ہیں، اور ڈیفرنٹ، 1 کلومیٹر کے اندر 7000، اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، اور پھر ڈیفرنٹ درخت اور ڈیفرنٹ جو ہربز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کی ڈیفرنٹ کوالٹیز، وہ کس طرح انسانوں کے آج کام، ساری دنیا کی دوائیوں میں، ساری دنیا کی چیزوں میں، کھانے پینے میں، وہی پلانٹس اللہ کے کام آ رہے ہیں، اور بار بار نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو زمین کو دوبارہ پیسے نہیں ڈالنے پڑتے۔ تو اس لیے اللہ آخر میں پھر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں بتائیں، کھجور، انگور، زیتون، انار۔ اب ظاہر ہے جنت کے جو زیتون انار ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی پرائم نعمتیں ہیں، تو ان کے پھر ہیلتھ بینیفٹس میں الگ۔ اب آپ انار کے ہیلتھ بینیفٹس میں چلے جاؤ تو چلتے جاؤ، کتاب لکھی جا سکتی ہے، لکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں 1 انار 100 بیمار۔ کھجور میں چلے جائیں تو کھجور کے بینیفٹس، آج جو نیوٹریشنز کے سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر تقریباً اتفاق کر گئے ہیں کہ سب سے بڑا سپر فروٹ وہ کیا ہے؟ کھجور، ڈیٹ۔ اور قرآن بعد میں کھجوروں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو، آپ کہتے ہیں کھجور بڑا اچھا کھانا ہے، کبھی کبھی مہینہ کھجور پہ گزر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے یتیم گھر ہے۔ تو آج دنیا ساری مڑ کر وہیں آئے گی، پہلے ہی مان جو اللہ کے کہنے پہ۔ تو یہ اس کا میرا مطلب ہی قرآن میں جو پھل ول آئے نا، اس کو ہمیں اپنے گھروں میں رائج کرنا چاہیے۔ برگر اور پاسٹے اور جو ہے نا میدا، ان چیزوں کی بجائے، جنک فوڈ کی بجائے، ہمیں یہ نیچرل فوڈز، آج دنیا بھی سمجھا رہی ہے، دوبارہ اس پر آگے گھوم کے ان کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی سمجھ آ گئی، ابھی نبوت نہیں ملی، اپنی عقل سے سمجھ گئے اللہ ایک ہے۔ تو اب ان کا ایک میلہ ہو رہا تھا، اور وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سابی کہلائے گئے ہیں۔ تو وہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی سیلیسٹیکل باڈی، ستارہ، چاند، سورج، اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو بتوں کا الگ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ آگے آئے گا بھی، ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا تھا۔ یہاں بات ہے ستاروں کا۔ تو اب قوم بیٹھی ہوئی ہے، ستارے نکل آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کوئی بڑا ستارہ جیسے نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذرا سمجھانے کے لیے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس پر مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا ہوگا یہ میرا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا ہوگا یہ میرا رب ہے۔ دیکھو بات کو کہنے کا انداز بدل جاتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، بدلتے رہتے ہیں، زورسٹنز اور یہ ڈیفرنٹ۔ اس زمانے میں تھا ایک ڈیڈ، یعنی نام مر جاتے ہیں وہ عقائد کسی نہ کسی طرح۔ آج بھی دنیا میں سورت کی عبادت کرنے والے لوگ تھوڑے تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، بتوں کی بات کرنے والے بہت ہیں۔ تو یہ بہت قدیم ایک زمانے کے لوگ تھے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ایسا لگتا ہے. جب وہ ڈوب گئے ستارے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ تو اچھا نہیں لگتا، وہ کیسا رب ہوا. پھر دوسرے دن چاند نکل آیا، بازغاً وہ ذرا زیادہ روشن تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ھذا ربی، یہ رب ہوگا. لوگوں نے کہا ہاں بالکل یہ رب ہے، دیکھو اتنا زبردست بڑا یہ خدا ہے. کیونکہ یہ شرک جو ہے نا اصل میں جہالت کی پیداوار ہے. پڑھا لکھا آدمی شرک نہیں کرتا عام طور پہ. آپ یہ دیکھیں گے شرک قبر پوجا وغیرہ نظر یہ جاہل علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے. پڑھا لکھا آدمی یہ حرکتیں کرے، قبروں پہ سجدے کرے تو اب بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، تو سمجھدار آدمی ہے. عام طور پہ ہی ہوتا ہے. تو وہ قوم ایسی تھی تو انہوں نے کہا ہاں دیکھو چمک رہا ہے، یہ ہمیں کچھ دے گا. کل پچھلے مہینے جب ستارہ سورج چمکا تھا میں نے یہ بات مانگی تھی سورج سے، اس نے مجھے دے دیا تھا. کس سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں نا. اور جن 100 نے مانگی تھی نہیں ملا تو ان کا کوئی نہیں بتاتا. یہ ایسے غلط نظریات ایسے مشہور ہوتے ہیں. تو جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہوتا. یہ بھی نہیں ہے بھائی، غروب ہو گیا چلا گیا، خدا تو ہر وقت ہونا چاہیے. پھر کسی دن رأى الشمس بازغہ، قوم بیٹھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ دیکھو سورج چمک رہا ہے، یہ بڑا ہے، ہاں یہ ہوگا بالکل، یہ میرا رب ہوگا. فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا انہوں نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم میں تو بری ہوں جو تم کرتے ہو. انی وجہت وجہ، اب یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ نماز کی سنت نیت بھی ہے. انی وجہت، میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ کر لیا اللہ کی طرف جس نے بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یکسو، میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اس ایک اللہ کا ہوں بس. وما انا من المشرکین، اور میں اعلان کرتا ہوں، تم اپنا جانو میں اعلان کروں میں مشرک نہیں ہوں. تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہنا دوسروں کو برا بھلا کیے بغیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آیت نمبر 79 تک پہنچ گئے ہم. تو یہ چند نمونے میں نے سورہ انعام سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. اس کے علاوہ سورہ انعام میں وہ میں نے کہا نفی کہ وہ صائبہ بحیرہ انہوں نے بنائے تھے، اس کا کان کاٹ دو، یہ کر دو، یہ غیر اللہ کے نام پہ، کوئی اس پہ سواری نہیں کرے گا، اس کو کوئی کھائے گا نہیں، یہ ہمارے بت کے نام پہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بہت زیادہ کثرت سے رد فرمایا. اس کے علاوہ بھی آخر میں پھر توحید کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا. تو یہ اس کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنی عظمت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی نگاہ اور ایسی نگاہ جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی محبت میں اضافہ کریں، یہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.